جنگل کا ایک منظر پیش کر رہا ہے، اور مجھے یہ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، اپنے دل پر پتھر رکھ کر، چونکہ ہم کچھ بھی ہو جائیں مگر ہماری خاک، ہماری جان پاکستانی ہے، ہم کبھی بھی اپنا ملک بھول نہیں سکتے، لیکن ایسے سنگ دل وحشی لوگوں کے ہاتھوں یہ پاکستان جا چکا ہے کہ ان کے فرزند، ان کی عوام بیچاری خون میں لت پت ہے، اسکول کے 17 بچے شہید ہو رہے ہیں، وہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ یہ ان کی اس بات کی دلیل ہے کہ انتہائی سنگ دل حکمران، بے حس اور ضمیر فروش حکمران ہے یہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جب ایک حاکم کسی ملک کا غلام بن جائے، غلام پٹھو ہو جائے، وہ پپٹ ہو جائے، وہ دوسروں کی مال دولت پر پلے، اس میں کوئی شک نہیں، سب اس کی گواہی دیں گے کہ ہمارا جتنا پاکستانی حکمران ہے وہ سب غلام ہیں، غلام، اور اب تو غلاموں کے بیٹے بھی آ رہے ہیں۔ تو ہمیں ان سے کوئی نہ تو توقع ہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، کیونکہ جب ہم حکمرانوں سے ہٹ کر جہاں پر انصاف کی میزان ہے، جہاں سے انصاف ملتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان چودھری افتخار لعنت اللہ علیہ وآلہ، جس کی آل پر لعنت ہے، لعنت، وہ آج کا قاضی شرح ہے۔ یہ جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ قاضیوں نے، مفتیوں نے حسین اور فرزند رسول کے خلاف فتوے دیے تھے، وہ آج ہمارے سامنے تصویریں پریکٹیکلی نظر آ رہے ہیں کہ ایسی مفتی بھی بک جاتے ہیں اور ایسے قاضی بھی بک جاتے ہیں۔ تو وہ بھی انتہائی گدھا آدمی ہے چیف جسٹس، اس کو مزید وہاں رہنے کی اور کرسی پر بیٹھنے کی نہ تو کوئی اجازت دی جاتی ہے اور نہ اس کو کوئی حق ہے۔ وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بالکل جانبدارانہ جب وہاں پر کچھ علماء کی ایک میٹنگ اس کے پاس گئی تھی اور کہا کہ جب کسی کو تھپڑ لگتا ہے، تمانچہ لگتا ہے تو تم 100 موٹو ایکشن لے لیتے ہو، یہ جو ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے، قتل ہو رہی ہے، تم کچھ نہیں کرتے۔ اس نے صاف جواب دیا تھا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، صاف جواب دیا ہے اس نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے تو چیف جسٹس کا چہرہ لیے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، مگر جو اسامہ مارا گیا، جو پہاڑوں میں تھا، یہ آج پاکستان کی عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا اسامہ بن لادن ہے۔ اور میں بھی ان مشینریوں سے، عالمی مشینریاں جو انسانیت کا دعویٰ کرتے ہیں، جب پاکستان میں ایک ملالہ، وہ بھی ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بچی ہے، اگر اس پہ بھی کوئی گولی لگ جاتی ہے یا لگی ہے، ہمیں اس کا بھی دکھ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے، مگر جب ڈرامہ رچایا جاتا ہے تو ایک چھوٹی سی بچی کو پوری دنیا میں پیش کیا جاتا ہے کہ طالبان نے ایک بچی کو مارا۔ آج کوئٹہ میں 16 چھوٹے چھوٹے بچے وہ خون میں لت پت پڑے ہوئے ہیں۔ یہ انسانیت کے گن گانے والے، دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں؟ میں صرف پاکستان کی، یہاں سے میری تقریر پاکستانی حکومت کو نہیں، تمام دنیا کی حکومتوں سے ہے یہ کہ آج وہ لوگ کہاں گئے جس کو آج ملالہ کی تو تکلیف تھی، آج ملالہ جیسی 1000 حسین کی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ آپ کی آگاہی کے لیے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے، کسی کے پاس انسانیت کا درد نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، سب اپنی سیاسی چالیں ہیں، اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ اور آخر میں یہ آپ سے کہوں گا کہ ممکن ہے بعض اوقات
ہم یہ سمجھتے ہیں اور مجھے خود بھی یہ سوچ آ جاتی ہے کہ وہاں تو روزانہ یہ دھماکے ہوں گے اور کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ دھماکے کب روکیں گے. یا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ آپ میں سے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ میرے پاس نہیں ہے کہ یہ آج رک جائیں گے ہمارے اس مظاہرے سے. تو عزیزو یہ صرف آپ کی خاطر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں سے نہ تو پاکستانی حکومت کو برطرف کر سکتے ہیں، نہ وہاں کے اپنے بھائی شیعہ مسلمان بھائی پاکستانی بھائی ان کو بچا سکتے ہیں. یہ جو ہم یہاں پہ آ کر آواز اٹھاتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی انسانیت اور اپنے بیدار ضمیر کی گواہی دینے کے لیے آتے ہیں کہ جب تک دھماکے ہوتے رہیں گے ہمارے بھائی ہماری بہنیں شہید ہوں گی، ہم روز آیا کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حکومتیں برطرف کر دیں، ہم دنیا میں انقلاب لائے نہیں. ہم جو یہاں تھے صرف اور صرف اپنا انسانی اور شرعی وظیفہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. یہاں پر آ کر اپنی آواز اٹھا کر اپنا معاملہ اور فیصلہ خدا پر چھوڑتے ہیں. پروردگار جو ہمارا وظیفہ تھا ہم نے انجام دیا، اب اس کے بعد آپ جانے، آپ کا کام جانے کہ پاکستانی بدماش حکمرانوں کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے یہ آپ ہی کر سکتے ہیں. لیکن جو ہمارا وظیفہ ہے قیامت تک دھماکے ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ حسین حسین کرنا تو ہم نے چھوڑنا ہے نہیں، یہ تو قیامت تک رہے گا اور یہ کوئی طاقت روک نہیں سکتی. تو جب قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے، اگر قیامت تک ہم حسین حسین کرتے رہیں اور یزیدی طاقتیں ہمیں مارتی رہیں، ہم پھر بھی حسین حسین کریں گے، کبھی گھروں میں بیٹھیں گے نہیں. یہ ذہنوں سے نکال دیں، کیونکہ بعض اوقات آ جاتا ہے ذہن میں کہ کب تک ہم یہ مظاہرے کریں گے، کب تک یہ بینر اٹھائیں گے، کب تک آوازیں. نہیں عزیزو، مظلوم کی آہ بڑی طاقتور ہے، یہ یاد رکھیں. جو مظلوم ہوتا ہے مظلوم اس کی آہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، عرش لرز جاتے ہیں. یہ تو زرداری کا تخت ہے، حکومت ہے، اللہ اس کا بھی بیڑا غرق کر دے گا ایسا نہیں ہے. لیکن جب ایسے واقعات ہوتے ہیں ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھے عزیزوں، کیونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم اس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ آئیں کسی بھی شہرہ پر. ضروری نہیں ہے کہ ان غلاموں کے قونصلیٹ کے آگے ہم کھڑے ہو کر ان سے بھیک مانگتے رہے، ضروری نہیں ہے. کبھی کسی شہرہ پر، کبھی کسی شہرہ پر، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے. لیکن جب ہم یہ آتے ہیں یہاں پر صرف اور صرف اپنے ضمیر کو تسلی دینے کے لیے، تسکین دینے کے لیے اور اپنے ایمان کا ثبوت دینے کے لیے کہ ہم کل بھی حسینی تھے، ہم کل بھی زینبی تھے، آج بھی حسینی ہیں، آج بھی زینبی ہیں. کربلا میں واقعہ مکمل نہیں ہوا تھا. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ نہیں کہا تھا کہ کربلا میں قربانیاں دی گئی، خون دیا گیا تو اب ختم ہو گیا. نہیں، اس کی سیرت یہی ہے کہ جہاں جہاں تک ظالم مجھے لے جائیں گے میں اپنے حق کی آواز بلند کرتی جاؤں گی اور تا دم زندگی حق کی خاطر کھڑی رہوں گی. لہذا گزارش ہے یہ ذہنوں میں نہ ہے کہ ہم کب تک آوازیں اٹھائیں گے، کب تک بینر. نہیں، جب تک دھماکے ہوں گے، جب تک شہادتیں ہوں گی ہم یہاں حاضر ہوں گے اپنا ایمان کی دلیل اور ثبوت کے لیے اور اپنے ضمیر کو بیدار رکھنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. هيهات من الذلة. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. Terrorist, terrorist, Taliban terrorist. terrorist, terrorist. Taliban terrorist. Government of Pakistan, Stop supporting Taliban. government of Pakistan, Stop supporting Taliban. government